کو نبوت تو 40 سال میں ملی تھی، اور 40 سال یہ صاحبزادی بڑی ہو گئی تھی، اور ان کا نکاح حضور کو نبوت ملنے سے پہلے ہی صاحبزادی کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو یہ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے نکاح ہوا ہے اسلام سے پہلے، یعنی حضور کو نبوت ملنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں۔ پھر جب حضور کو نبوت ملی تو حضور کے نبوت ملنے کے بعد میں صاحبزادی ایمان لے آئیں حضرت زینب، اور داماد ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود صاحبزادی وہیں پھنسی ہوئی تھی تو وہیں چلتا رہا، اور ابھی اس سلسلے کا احکام بھی نہیں آئے تھے۔ مکہ کے 13 سال اسی طرح گزر گئے، پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد میں سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں جو قیدی پکڑ کر لائے گئے تھے اس میں حضور کے یہ داماد ابو العاص بھی قیدیوں میں پکڑے گئے تھے، اور یہ 70 قیدی پکڑے گئے تھے، اور یہ قیدی مدینہ میں آئے، اور ان قیدیوں کے بارے میں یہ طے ہوا کہ ان سے فدیہ یعنی جنگ کا ہرجانہ لے کر کے ان کو چھوڑا جائے گا، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ بھئی اتنی رقم ادا کرو، اور رقم ادا کر کے جا سکتے ہو۔ اب یہ قیدی تو سب مکہ کے ہیں، اور یہاں تو ان کے پاس کوئی رقم نہیں، تو ان سب قیدیوں نے مکہ اپنے رشتہ داروں کو کہلوایا کہ ہمارے لیے اتنی رقمیں بھیجو، تو ہم یہاں بھر کر کے ادا کر کے چھوٹ کر کے مکہ آئیں۔ تو سب نے وہاں سے رقمیں بھیجی۔ ابو العاص کے لیے رقم ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجی، کیونکہ وہی ان کی اہلیہ ہیں، حضور کی صاحبزادی ان کی اہلیہ ہے، وہ مکہ میں ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہلوایا، تو ان کی بیوی نے ان کے فدیے کی رقم بھیجی۔ وہ ہر ایک کی رقمیں جب آئی تو حضور کے سامنے پیش ہوتی، اور جیسی شرط کے مطابق رقمیں وصول کی جاتی اور اس قیدی کو چھوڑ دیا جاتا۔ اسی سلسلے میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قیدیوں میں گرفتار تھے، اور ان کے اوپر 3 فدیے لازم کیے گئے تھے کہ ایک تو تمہارا فدیہ، اور 2 تمہارے بھتیجے قید میں ہیں ان کا فدیہ بھی تم دو۔ حضرت عباس نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیوں دوں؟ حضور نے فرمایا تم مالدار ہو، تمہارے بھتیجے غریب ہیں اس لیے تم دو۔ کہ میں تو غریب نہیں ہوں، وہ تو حضرت عباس نے کہا میں تو مالدار نہیں ہوں، میں تو ایک فدیہ بھی مشکل سے ادا کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ چچا جان جب مکہ سے چلے تھے تو وہ جو سونا چچی کو تم نے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سونا چھپا کر رکھیو اور اس سے اولاد کی تربیت کیجیے، اور اگر میں جنگ میں سے زندہ آ گیا تو آ ہی گیا میں لے لوں گا۔ وہ جو چپکے سے سونا دے کر آئے ہو چچی کو وہ کیا ہوا اتنے دنوں میں ختم ہو گیا؟ وہ چپ ہو گئے، پھنس گئے کہ میں تو غریب ہوں تو صاحب پکڑا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سونے کا علم میرے علاوہ اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور کو کیسے معلوم ہو گیا؟ حضور کو وہی سے معلوم ہوا۔ تو اسی طرح سے ان کے سب رشتہ داروں نے ان کو حضرت عباس کو 3 فدیے دینے پڑے ہیں، تب ان کو چھوڑا گیا ہے۔ تو حضرت ابو العاص کا فدیہ جب آیا اور حضرت ابو العاص نے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے کافر ہیں، انہوں نے وہ فدیہ پیش کیا تو پوٹلی بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں کرنسی نوٹ تو ہوتے ہی نہیں تھے، سونا چاندی یہ سب ہوتا تھا، سونا تو بہت کم ہوتا تھا، چاندی ہی ہوتی تھی، تو چاندی کی بڑی مقدار پوٹلی بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ جب حضور کے سامنے رکھی گئی اور اسے کھولا گیا تو اس میں ایک ہار تھا۔ یہ ہار وہ تھا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت بیٹی کو دیا تھا۔ ماں نے بیٹی کو ہار دیا تھا، یادگار کے طور پر ایک ہار دیا تھا۔ تو حضرت زینب کے پاس میں پیسے نہیں تھے تو اپنا وہ ہار انہوں نے مال میں بھیجا تھا۔ جب وہ کھولا گیا اور اس ہار پر حضور کی نظر پڑی تو حضور کو پرانی باتیں ساری یاد آ گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تو وہ ساری داستان یاد آ گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تعلقات، اور ماں نے بیٹی کو ہار دیا تو حضور کی آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے اس ہار کو دیکھ کر۔ اور حضور نے صحابہ سے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ ایسا کر سکو کہ ابو العاص کو یہ ہار واپس کر دو تو کر دو، کیونکہ یہ بچی کا ہار ہے اور یہ اس کی ماں کی یادگار ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہار نہیں، ہم سارا فدیہ واپس کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ نا انصافی ہے،
سب سے فدیہ لیا جائے گا, ان سے کیوں نہیں لیا جائے گا؟ ضرور ان سے بھی فدیہ لیا جائے گا, بس صرف یہ ہار کیونکہ ماں کا بچی کو ایک یادگار دیا ہوا تھا تو اتنا واپس کر دو. چنانچہ صرف وہ ہار واپس کیا گیا اور باقی فدیہ داماد کا بھی لے لیا گیا. کہ یہ ناانصافی ہے کہ پرایوں سے تو فدیہ لے اور داماد کو چھوڑ دے. نہیں چھوڑا گیا, ان سے پورا فدیہ لیا گیا, بس وہ صرف ایک ہار واپس کیا گیا. تو چونکہ ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا گیا تھا اور وہ یہاں آئے تھے, زمانہ بھی گزرتا ہے, بہت سی چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں, تو جب ان کے داماد کو چھوڑنے کا وقت آیا تو حضور نے ان سے یہ کہا, اب سمجھایا ان کو کہ دیکھو میری بیٹی تمہارے یہاں ہے, تم کافر ہو, ایمان نہیں لائے, اور میری بیٹی مسلمان ہے, ایمان لے آ چکی ہے, اور میری بیٹی تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے, لہذا تم میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو. تو چونکہ حضور کا ان پر احسان ہوا تھا, پھر قید ہو کر یہاں آئے تھے, تو جو معاملات ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ہوئے تھے, ان سب چیزوں نے انہیں متاثر کیا, اور انہوں نے حضور سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی صاحبزادی کو بھیج دوں گا. تو حضور نے یہ طے کیا کہ میرے 2 آدمی تمہیں مکہ مکرمہ کے قریب فلاں جگہ میدان میں فلاں دن ملیں گے, اور تم میری بیٹی کو مکہ سے باہر لا کر کے اس میدان میں چھوڑ دیجیے. میرے 2 آدمی وہاں ہوں گے, وہ زینب کو یا مدینہ لے آئیں گے. چنانچہ وہ وعدہ کر کے گئے کہ یا رسول اللہ میں بھیج دوں گا. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. خیر وہ مکہ چلے گئے. اس کے بعد مقررہ تاریخ پر حضور نے 2 آدمی بھیجے. ان میں سے ایک تو حضرت زید بن حارثہ ہیں, جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں, اور اسلام سے پہلے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. تو گویا یہ حضرت زینب کے حقیقی بھائی ہیں زمانے جاہلیت کے اعتبار سے. اگرچہ اسلام میں وہ منہ بولا بیٹے کے احکام نہیں ہیں, لیکن زمانے جاہلیت کے اعتبار سے تو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید ابن حارثہ. وہ پہلے زید ابن حارثہ نہیں کہلاتے تھے, زید ابن محمد کہلاتے تھے, یعنی حضور کے بیٹے زید, کیونکہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے, اور بالکل حقیقی بیٹے اور بیٹیوں کے احکام زمانے جاہلیت میں جاری ہوتے تھے. تو اس اعتبار سے ابھی وہ احکام نازل نہیں ہوئے کہ ایڈoption, منہ بولے بیٹے کے احکام حقیقی بیٹا اور بیٹی جیسے نہیں ہے, یہ احکام ابھی نازل نہیں ہوئے. یہ تو سن 5 ہجری میں نازل ہوئے ہیں, ہجرت کے بعد سن 5 ہجری میں نازل ہوئے ہیں, اور یہ قصہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سن 2 ہجری کا ہے, ابھی نازل نہیں ہوئے. تو ابھی تو حضرت زید ابن حارثہ گویا حضرت زینب کے حقیقی بھائی ہیں. تو ایک تو حضرت زید ابن حارثہ اور ان کے ساتھ ایک دوسرے انصاری صحابی, ان دونوں کو مکہ بھیجا گیا, اور وہ معینہ تاریخ پر مکہ کے قریب پہنچ کر کے اس میدان میں کھڑے رہے اونٹوں پر, اور ادھر سے وعدے اور شرط کے مطابق ابو العاص نے حضرت زینب کو ایک اونٹ پر بٹھا کر کے مکہ سے باہر نکل کر کے اونٹ کو ادھر ہانک دیا اس میدان کی طرف. تو حضرت زینب چلتی چلتی اس میدان میں پہنچی, تو وہاں حضرت یہ 2 آدمی صاحب بھیجے ہوئے تھے, اور یہ حضرت زینب کو مدینہ لے آئے. یوں حضرت زینب مدینہ آ گئی, اور شوہر ان کے وہیں مکہ میں رہ گئے. اس کے 6 سال بعد ابو العاص مسلمان ہو کر مدینہ آئے ہیں. یہ حضرت زینب جو بھیج دی گئی ہیں اس پر 6 سال گزر گئے, اور 6 سال کے بعد میں ابو العاص مسلمان ہو کر مدینہ آئے. حضرت زینب مدینہ میں آ کر کے دوسرا نکاح حضرت زینب نے نہیں کیا تھا, وہاں سے اپنے شوہر سے ایک بیٹی لے کر آئی تھی, اور وہی بیٹی لے کر کے حضور کے یہیں رہتی تھی, اور دوسرا نکاح بھی نہیں کیا تھا. جب 6 سال کے بعد ابو العاص مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو حضور نے دوبارہ نیا نکاح کر کے, نیا مہر باندھ کر کے یہ صاحبزادی انہی کے نکاح میں دی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ حضور کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا 2 نکاح ہوا, ایک ہی شوہر سے 2 نکاح ہوئے ہیں. ایک نکاح تو وہ اسلام سے پہلے زمانے کفر میں ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد میں صاحبزادی مسلمان ہو گئی, شوہر کافر رہ گیا, اور شوہر دارالحرب میں رہ گیا, اور بیوی دارالاسلام میں آ گئی, تو اسے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پھر شوہر جب مسلمان ہو کر آیا تو دوبارہ ان سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح پڑھا کر کے بیوی انہی کے نکاح میں دی گئی. ان کی شادی میں حضور نے کوئی جہیز نہیں دیا. یہ ایک ہار جو دیا ہے وہ ماں نے بیٹی کو دیا ہے, جہیز باپ دیتا ہے. حضور نے ان کو کوئی جہیز نہیں دیا, کسی روایت میں جہیز دینے کا کوئی تذکرہ نہیں.
پھر اس کے بعد حضرت زینب کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اور تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے ایک بیٹی بالغ ہوئی، شادی کے قابل ہوئی، تو ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہو گیا۔ ابھی دوسری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، یہ بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی سال نکاح میں رہی، اور اس کے بعد بیمار ہو کر کے ان کا انتقال ہوا ہے ٹھیک اس دن جس دن وہاں بدر میں جنگ پوری ہوئی، ادھر اس دن ان کا یہاں انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد اب دوسری بیٹی حضور کی وہ بڑی ہو گئی ہے، شادی کے قابل ہو گئی ہے، تو حضور نے یہ دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ وہ بھی کچھ دنوں تک زندہ رہ کر وہ بھی بیمار ہو کر انتقال کر گئی، حضور کے سامنے وہ دوسری بیٹی بھی انتقال کر گئی۔ تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں، 2 نور والے، یعنی حضور کی